اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن کی جن آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کے شاداب ذہنوں کو نظر کیا، جس میں عظمت سجدہ، عبادت کیسے کرنی چاہیے، سجدے کی عظمت کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، یتیم مسکین اسیر غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ سال بھر ہم اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ آئے۔ رمضان کے روزوں کا استقبال کے لیے ہم رجب کے چاند سے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، رجب میں روزے رکھتے ہیں، شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اور اس کے استقبال کرنے کے لیے جب چاند دیکھتا ہے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرنے کا مہینہ ہے، کہ پروردگار عالم کسی بندے کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا۔ رمضانوں میں ہم اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو۔ جب بھوک کا احساس ہوگا تو ان غریبوں کی یاد آئے گی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس افطار کا انتظام نہیں ہے، سحری کا انتظام نہیں ہے۔ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم کی نگاہ میں بندے سب برابر ہیں۔ اس نے اس انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر فائز کیا ہے۔ اسی انسان کے لیے اس نے آسمان بنایا، فخر نہیں کیا، زمین بنائی، فخر نہیں کیا۔ اس نے چرند پرند، طیور، حور، فلک، ملک، عرش و کرسی، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں، جنگل، ارض و سما، سب کچھ اس نے خلق کیا، لیکن فخر نہیں کیا۔ اگر فخر کیا ہے تو یہ کہہ کر فخر کیا ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر فائز کیا ہے۔ اب انسان کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دولت کوئی شے نہیں ہے، اقتدار کوئی شے نہیں ہے، سب سے بڑا ہے کردار۔ انسان کردار میں بلند رہے، متقی و پرہیزگار رہے، تقوی اختیار کرے، شرع کا پابند ہو۔ عزیزان گرامی، اسی انسان کے لیے پروردگار عالم نے لیلہات سبزے پیدا کیے، اسی انسان کے لیے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی، اسی انسان کے لیے زمین کا سینہ چیر کر زمین کو رزق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کی، تاکہ انسان پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہیں، وہ رزاق متین ہیں۔ یعنی دو لفظوں کی ترتیب پر ملاحظہ فرمائے کہ وہ دیتا ہے سب کو، اپنوں کو، بیگانوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی عبادت کرے، جو اس کا روزہ رکھے، اس کو تو وہ دے، اور جو عبادت نہ کرے اس کو نہ دے۔ اس نے کہا تم مجھے مانو یا نہ مانو، میری عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن تمہارے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، رزق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس شے کی ضرورت ہو وہ اس کے لیے رزق ہے۔ اتنا ہی نہیں، معدے کے رزق نہیں، بلکہ اس نے جتنے اعضاء بنا ہیں ان سب کا رزق الگ الگ ہے۔ دماغ بنایا، دماغ کا رزق الگ ہے، آنکھیں بنائی، آنکھوں کا رزق الگ ہے، ہاتھ بنائے، ہاتھوں کا رزق الگ ہے۔ اچھا منظر آنکھوں کے لیے رزق ہے، حکمت کی باتیں عقل کے لیے رزق ہے، اچھا ذائقہ زبان کے لیے رزق ہے۔ دونوں ہاتھوں سے نیک کاموں میں دولت بانٹنا یہ ہاتھوں کا رزق ہے، نیک کاموں میں آگے قدم بڑھانا یہ پاؤں کا رزق ہے۔ کسی کو بغیر رزق نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کے لیے انتظام کیا، کیونکہ پروردگار عالم ظاہری طور پر، جسمانی طور پر نہیں آ سکتا اپنے بندوں کی مدد کے لیے۔ وہ ان تمام انسانوں میں سے کچھ ایسے نیک بندے وہ اپنے پاس لے لیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے ان کو، اور ان کے ظرف کو دیکھتا ہے، صلاحیت کو دیکھتا ہے، قوت اقتدار کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو رزق عطا کرتا ہے کہ ہم تمہاری دولت میں اضافہ کرتے رہیں گے، لیکن تمہارا فرض ہے، ہم نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے، تم غریبوں کی مدد کرتے رہنا، یتیموں کی مدد کرتے رہنا، اسیروں کی مدد کرتے رہنا۔ جب تم ان کی مدد کرتے رہو گے تو ہم تمہارے رزق میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ نماز پڑھیں،
لیکن معرفت الہی کے ساتھ ہوں۔ بے معرفت کے سجدے ابلیسی سجدے کہلاتے ہیں۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ سجدے ہیں جو اقرار ابدیت کے ساتھ ہوں، خلوص نیت کی آمیزش ہو، کمال ایمان کے ساتھ ہوں۔ تو کیا کہنا ان سجدوں کا، چہرے کو ضیاء بار کر دے، پیشانی کا نشان ستارہ بن جائے۔